نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح کہ یہ ہمارا دور کو 261 سے انفاق کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں یہ بات چل رہی تھی، تو اس سے پہلے ہم نے جو آیات پڑھی تھی، مثالیں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ حی اور زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی جو اس کے کہنے پر چلتا ہے اس کو ظلمات سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، شیطان کے کہنے مانتا ہے، طاغوت کا کہنا مانتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اس کو روشنی سے دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ساتھ یہ بات بتائی کہ تم نے خرچ کرنا ہے۔ شروع میں بھی بتایا تھا کہ تم نے خرچ کرنا ہے، بات پوری جب پڑھتے پڑھتے ہم جائیں گے تو اس میں بات سمجھ یہ ہے کہ ایک تو نماز آپ نے پڑھنی، جو حقوق العباد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حق ہے وہ کرنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور جو اس نے فرائض ہمارے اوپر دیے ہیں۔ دوسرا ہے کہ انفاق خرچ کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بھی خرچ کرنا ہے، اپنے پیسے اور مال و دولت کو خرچ کرنا ہے، جہاد کے لیے خرچ کرنا ہے، اپنے اولاد، اپنے بچوں اور اپنے والدین اور اپنے اساتذہ، اپنے بزرگوں، اپنے جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور کس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بات بتائی کہ اگر تم ایک چیز خرچ کرو گے تو اس کو میں کئی گنا بڑھا دوں گا، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دوں گا، اور اس کو اضافے میں بدل دوں گا، اور میں جو تم خرچ کرتے ہو اس کو میں سن بھی رہا ہوں اور جان بھی رہا ہوں۔ جاننے کا مطلب یہ ہے کس نیت سے، کس ارادے سے، کس تقوی سے، کس لحاظ سے تم خرچ کر رہے ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ پھر ساتھ آ کے یہ بات بتا دی، اگر تم نے جن لوگوں کے اوپر خرچ کیا ہے، جن کو کھانا کھلایا ہے، جن کو کپڑے پہنایا ہے، جن کو تم نے یہ چیزیں دی ہیں، تو ان کو اوپر تم نے اگر احسان جتلایا اور ان کو تکلیف دی ہے نا، تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، جس چیز کے ساتھ چمٹی ہوئی ہو، کیا چیز ایذا ہوئی اور اس کے ساتھ تکلیف لگی ہوئی ہو، تو اس کا بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ صاف بتا رہے ہیں۔ اور اچھی بات کہہ دینا، خالی ایک بات، ایک جملہ کہہ دینا، اس خرچ کرنے سے بہت ہی بہتر ہے کہ تم کسی کو تکلیف پہنچاؤ خرچ کر کے۔ یعنی تم نے ایک کام کیا ہے، خیراتی ادارہ بنایا ہے، تم نے خیرات کی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ تم ان کو احسان جتلاؤ، بھائی ادھر آ، بھائی فلاں یہ کام کر، یہ کر، اور ان کے اہل و عیال پر، ان کے گھر جا کر بیٹھ جاؤ، میں نے تم کو یہ دیا ہے، ان کو احسان بھی جتلا رہے ہیں، ساتھ تکلیف پہنچانا ہے، یہ کام کر دو، یہ کام کر دو۔ اور جو لینے والے ہیں، جو خرچ کرنے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو لوگوں سے مانگتے اور کہتے ہیں جی ہم خرچ کریں گے، اور اگر وہ اپنی پراپرٹی بنا رہے ہیں اور جن لوگوں کا حق مار رہے ہیں، ان کے لیے تو دائمی یعنی جہنم اور اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور اس کی یہ یعنی غصہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہوگا۔ یہ لوگ اس کو خرچ کرتے ہیں، لوگ تو انہوں خرچ کر کے اپنی پراپرٹی، اپنا مال، اپنی بینک بیلنس، اپنا بلڈنگ، اپنی عمارات اور اپنے اسیشے وہ لے لیتے ہیں۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یعنی یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، ان کے اوپر تم نے خرچ کرنا، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہمیں یہ ساتھ یہ بھی بات بتائی۔ ابھی ہمیں آج ابھی 2 مثالیں آئیں گی ہمارے سامنے۔ ایک تو یہ مثال آئے گی جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، احسان کے لیے خرچ کرتا ہے، تکلیف دینے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور جو خرچ کر رہا ہے، جو انفاق کر رہا ہے، جو ادارہ بنا رہا ہے، جو مسجد بنا رہا ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، وہ ہر چیز وہ اس کی باطل ہے۔ اور ایک شخص ہے وہ
خرچ کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ، وہ آگے بات ہے۔ آج ہم ایک ہی آیت پڑھیں گے، جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسری پارٹ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب میں یہ ساتھ بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، مومنو میں تمہیں خصوصاً بات کر رہا ہوں، بڑی یہ انعام ہے، اکرام ہے، کسی کو بڑے اچھے عہدے سے پکارا جائے۔ جو ایمان والا عہدہ ہے، ایمان والا جو عہدہ ہے، یہ بہت بڑا بلند و بالا عہدہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی انسان کے لیے۔ کوئی کسی کو اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہوئے ایمان والوں، ایمان، اگر تم ایمان لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، یہ 264 نمبر آیت ہے، پہلے ہم نے 61 سے شروع کیا تھا۔ اس میں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم احسان جتلا کر، ایمان والو، صدقات کو باطل نہ کرو، ان کا یعنی ثواب ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر، کسی کو اوپر احسان جتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں، ان کے گھر میں دانے بھی بھیج رہے ہیں، ان کو خیرات بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان سے وہ کئی گنا زیادہ مال بھی دے رہے ہیں، اور ان کو جا کر کہتے ہیں یہ ہم نے دیا ہے، آ کر جا کر مختلف انداز میں جتانا، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، تم اپنے مال کو تم باطل نہ کرو، ختم نہ کر دو، یہ ختم ضائع ہو جائے گا جتنا مرضی تم نے خرچ کیا ہو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، اس شخص کی طرح تم جو دکھلاوے کے لیے جو بندہ یہ کام کرتا ہے، تو اس طرح تم نہیں کرنا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے مقامات پر فرمایا کہ ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا۔ اور یہ بات بڑی، من صلی جرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ رہا ہے، بھائی مجھے فلان دیکھ لے، مجھے فلان چلے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس میں دل میں ہے چل اللہ کا بھی حکم ہے تو فلان بھی دیکھے گا اور راضی ہو جائے گا، بڑا خوش ہوگا۔ من صلی جرائی، جس نے دکھلاوے کے لیے کوئی کام کیا تو اس نے شرک کیا۔ من سام جرائی، جس نے اپنی بڑھوتری کے لیے لوگ دیکھے بڑا نیک، بہت حاجی ہے، بہت نیک ہے، بڑا دین کا کام کر رہا ہے، اور روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کو کیا کہا؟ یہ مشرک آدمی ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ من تصدق جرائی فقد اشرک، پھر یہ خرچ کرنے کی بات ہے، انفاق کی بات ہے، کہا کہ وہ شخص شرک کر رہا ہے، اس نے بہت بڑا شرک کیا ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے کیا ہے، اپنی جان تک بھی دے دے، لیکن اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی خالص صرف وہی ہوگا تو پھر کامیابی ہوگی۔ اور اس کی مثال بھی دی جا رہی ہے، کمثلہ، اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، وہ حقیقت میں زبانی تو کہتا ہے میں ایمان لایا ہوں، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے۔ جب اس کے سامنے یہ بات نہیں ہوگی، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کا میں حساب دینا ہے، کس انداز سے، کس نہج پر میں نے اس کو خرچ کیا ہے، وہ صرف اور صرف تو اور میں یہ اندازہ نہیں لگائیں گے، ہم فتویٰ دیتے رہے اس نے دکھلاوے کے لیے کیا ہے۔ اللہ رب العزت وہ دیکھ رہا ہے، سمیع علیم، وہ دل میں جو بات چل رہی ہے، دماغ میں، سوچ میں جو بات چل رہی ہے، اس حساب سے اس کا اجر بھی دے گا، اور اس نے اگر ایسا کام کیا تو صرف اس کے کھاتے میں چیز آئے گی۔ اگر اس نے دکھاوے کے لیے کیا ہے، لوگ خوش ہوں، لوگوں کے لیے، کسی کو بڑے کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، آج لوگ یعنی لوگوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، پیسے کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا جب حکم آ جاتا ہے، اس کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے، اپنے وہ مفاد اور ضد اور اپنا مطمع نظر دنیا کو کرنے کے لیے اگر وہ کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگ یعنی اس دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا ملیں گے۔ فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے، ایک چٹان کی سیت ہے، علیہ تراب، اس پر مٹی ہے، اور اس کے اوپر خرچہ کرتا ہے، اس کے اوپر کرتا ہے، فاصابہ، پھر اس پر زوردار بارش آتی ہے، فترکہ صلدا،
اس کو بالکل صاف پتھر کر دیا. اس نے خرچہ کیا ہے اس کے اوپر، اس شخصی مسالے کو اس نے بہت بڑی دیگیں بھی ڈالی ہیں، بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن ریاکاری کے لیے یہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں اس نے بیج بھی ڈالا، اس نے خرچہ بھی کیا، سارا کچھ اس نے کیا، تو اس کے اوپر جب بارش ہو جائے گی، یعنی ریاکاری کی بارش ہو جائے گی، دکھلاوے کی بارش ہو جائے گی، اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بالکل صاف چٹی، اور اس کا سارے کا سارا کا جو خرچ کیا ہوا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. بعض مقامات پر آتا ہے وہ ایک اڑتے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گا، وہ اس کی کوئی چیز اس کی نہیں ہوگی. کہیں بھی یہ بھی آتا ہے کہ وہ آدمی تھک جاتا ہے دکھانے کے لیے اور بڑی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی چیز وہ کام نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہ یاب، ہدایت یافتہ نہیں کرتے. یہ سوچ رہے ہیں کافر وہ شخص ہوتا ہے جس کو ہر بات کا پورا مکمل پتہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود اس کا انکاری ہے. ابھی ہماری یہ بات لمبی ہو گئی ہے، تو ہم آئندہ وہ مثال پڑھیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے وہ آدمی جو کام کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے. یہ ساری آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، اب آج ہم نے 264 نمبر آیت کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، تھوڑا سا پیچھے سے والے کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں. ابھی اس آیت کو سن لیں اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہلکا سا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان اور تکلیف کے ساتھ، جس کے ساتھ یہ چمٹی ہوئی ہے، ایسے صدقے کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، وہ ضائع ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ احسان چمٹا ہوا ہے. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، اپنا جو اس نے کمایا ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے. وہ ایسا شخص ہے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ آخرت پر اور اللہ پر اور آخرت پر، یعنی کہ اللہ کو پر اس کا یقین نہیں ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سمجھ رہا ہے، اور دوسرا کو اس کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر اس کی ایک چیز کا، ایک پائی کا مجھے حساب دینا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ ایک چٹان ہے، اس پر مٹی ہے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس چٹان پر، اس کے اوپر زوردار بارش ہوتی ہے، اس کو چٹکل کر دیتی ہے، یعنی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں رہتا جو اس نے خرچ کیا ہوا ہے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے ہاتھ نہیں آتی، کوئی چیز. شيء مما كسبوا، اس میں سے جو اس نے کمایا تھا وہ پہلا والا بھی گیا جو ہاتھ سے گیا آپ نے کیا ہوا تھا. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے کافروں کو. یہ ہدایت کا آنا اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے. یہ حکمت جو اللہ کی خوشنودی، اس کے قانون کے مطابق وہ اس کی حکمت اپنی دنائی اس بندے کو عطا کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اور اب ہم آئندہ وہ یہ بات پڑھیں گے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.